المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. معزز علماء کرام، ائمہ اعظام، ذوی الاحترام، شعراء اسلام اور معزز حاضرین و شرکاء، ان سب کے لیے باعث فخر ہے، باعث اجر ہے، لائق توقیر ہے آج جس نسبت پر شاہ ولی اللہ اسلامک لائبریری کے بینر تلے ادارے کے فاؤنڈر چیئرمین جناب قاری محمد خالد صاحب دامت برکاتہم نے ہم سب کو جمع فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے بہت شان کی بات ہے۔ آج جس عظیم عنوان اور جس عظیم نسبت پر حضرت قاری صاحب نے یہ مختصر سی بیٹھک، مختصر سے پروگرام، مجلس منعقد کی ہے، یہ اگرچہ اپنے تعداد کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، یہاں بیٹھنے والے افراد کو شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے نسبت کے اعتبار سے بہت عالی اور شان والی ہے۔ اس وقت ہمارا بیٹھنا امام الانبیاء، خیر الانام، سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے ذکر کو لے کر ہے۔ ان میں سمجھتا ہوں بلکہ کائنات اس کی گواہ ہے کہ آپ سے بڑھ کر کسی کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں، آپ کے ذکر میں اور آپ کی معاملات، آپ کی دعوات، آپ کی تعلیمات کو لے کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس طرح سے ایک ایمان والا عقیدت و محبت رکھتا ہے اور محبت کا ایک گہرا رشتہ اس کا جناب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے، آپ علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے کہ وہ شخص کامل مومن نہیں جس کے نزدیک سب سے زیادہ محبت والا میں نہ بن جاؤں۔ یعنی دنیا کی ساری چیزوں کی محبت ایک طرف ہو، لیکن جب موازنہ ہو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، تو پھر آقا کی محبت میں وہ شخص بڑھ چڑھ جائے کہ وہ آدمی کامل اور مومن ہے۔ یعنی آقا نے ایسی پہچان بتا دی کہ کسی چلتے پھرتے مومن کو اگر دیکھنا ہے کہ یہ کس ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، کن کیفیات کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو اس کی چھوٹی سی زندگی میں ہم یہ چیز آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو آقا علیہ السلام سے کتنی محبت ہے، کتنی عقیدت ہے، یہ اپنے آقا کے کتنے قریب ہے۔ چنانچہ اسی کو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہر چیز سے زیادہ میں محبوب بن جاؤں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کو اولاد سے بھی محبت ہوگی، یہ بھی شرعی تقاضا ہے، اس کو اپنے ماں باپ سے بھی محبت ہوگی، یہ بھی شرعی تقاضا ہے، اس کو اپنے والدین سے بھی محبت ہوگی، یہ بھی شرعی تقاضا ہے۔ لیکن ان ساری محبتوں کے باوجود اگر کسی موقع پر آقا علیہ السلام کی محبت کا اظہار کا موقع مل جائے تو پھر یہ ساری محبتیں اس کے سامنے حائل نہ ہوں، رکاوٹ نہ بنے، ان ساری محبتوں کو چھوڑ کر وہ آقا کی محبت میں ڈوبنے اور رچنے بچنے والا بن جائے، اس کو آقا نے کامل ایمان والا کہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کی زندگی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ جس ماحول میں اور جس طرز میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے طور طریق اور آپ کی رائے ہوئی تعلیمات ہماری زندگی میں کس درجے زندہ ہے۔ یہ ذکر نبی کی محفل اصل یہ ہے کہ ہم آقا کا ذکر کریں،
آقا کی تعلیمات کو بیان کریں، یہ ایک الگ پہلو ہے۔ دوسرا اس سے اہم اور ضروری پہلو یہ ہے کہ آقا کی تعلیمات کو بیان کے ساتھ ساتھ ان کو زندگی میں لانے کی بھی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ یہ دونوں پہلو کہ آپ سے عقیدت اور محبت، یہ بھی کمال درجے کی اللہ نے مانگی ہے، اور پھر آقا کی تعلیمات پر پیروی، یہ بھی کمال درجے کی مانگی ہے، تو وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقیناً وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ السلام کو اس دنیا میں جلوہ گر کرنے کے لیے سارے سسٹم کو پیدا کیا، یہ زمین اور آسمان، چاند سورج ستارے، دریا بحر و بر، شجر و حجر، سب آقا علیہ السلام کے صدقے اس دنیا کو نصیب ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس انسانیت پر رحم کرنا چاہا اور فضل کی کرم کی نگاہیں ڈالنی چاہی، تو اس دنیا کے خلے میں وہ نورانی اور مقدس ہستی جناب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرما دیا، اور اپنے رحم کی کرم کی اپنی تجلیات کی گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تکمیل فرما دی۔ آقا علیہ السلام کا اس دنیا میں آ جانا گویا کہ اللہ کے دین کی تکمیل، اللہ کی نعمتوں کی تکمیل، اور ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر یہ رحم فرما کر ایک ایسا نبی اس انسانیت کو دیا کہ جس کے بعد پھر انسانیت کو کسی نبی اور رسول کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ آپ کو آخری نبی بنایا اور سارے کمالات، ساری خوبیاں اللہ پاک نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں پنہا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں مبعوث فرمائے، پھر اس میں رسول 313 بنائے۔ ان 313 میں سے اللہ تعالیٰ نے ان 1,24,000 انبیاء کی خصوصیات 313 کے اندر سمو دی، پھر ان 313 میں سے ساری کی ساری خصوصیات پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کر اور ان سب کا سردار بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے فخر ہے، اور یہ ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا میں زندگی جینے کا حق عطا فرمایا ہے۔ آپ کے دامن سے وابستہ ہو جانے کے بعد، آپ کی تعلیمات سے وابستہ ہو جانے کے بعد، اور پیارے آقا کی ذات اقدس پر ایمان لے آنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت سے نکال کر ہمیں وہ درجہ عطا فرما دیا، وہ عزت و تکریم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارگاہ میں ہمیں نواز دیا کہ ساری انسانیت ایک طرف اور ایمان والا ایک طرف۔ اسی کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف تو میں نے ساری کائنات کو بنایا اس لیے کہ مجھے اپنے لاڈلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لانا تھا، پھر اس ساری کائنات کی بقا اسی کی تعلیمات پر رہی کہ جب تک اس میں ایک ایمان والا رہے گا میں اس کائنات کو ایسے ہی چلاتا رہوں گا۔ معلوم ہوا کہ اس کائنات کی بننے کی اصل وجہ آقا کی آمد، اس کائنات کی اصل بقا آقا کی تعلیمات کی اتباع اور ان کی بقا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ایک ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ دیا کہ وہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جڑ گیا تو وہ اللہ کی نظر میں بھی محبوب بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھی عزتوں سے نواز دیا۔ اور پیارے صحابہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں ایسے جانثار، ایسے جاباز اور آقا کی ایک ایک ادا پر مرنے اور مٹنے والے لوگ ہوتے تھے کہ تاریخ میں اوراق لکھے ہوئے ہیں، واقعات بھرے ہوئے ہیں، کیسے کیسے جانثار آقا کے پیدا ہوئے، ایسی عقیدت، ایسی محبت اور ایسا آپ کے نام پر مرنا اور مٹنا، آپ کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، اور ہمیں اس کے لیے اللہ پاک اسباب، وسائل، ہمت، حوصلے اور موقع نصیب فرمائے۔
صحابہ کو کیسا یقین، کیسے جذبات اور آقا پر کس درجے کا ایمان تھا، اور اللہ کیسے ایمان کو چاہتے ہیں اور کیسے یقین کو اللہ ہم سے طلب کرنا چاہتے ہیں، اس واقعے سے ہم اس کا اندازہ لگائیں گے کہ ایک موقع پر حضرت پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے کی گلیوں کے باہر کسی اونٹ بیچنے والے سے اونٹ خرید لیا۔ اس وقت آپ ایسے ہی باہر نکلے ہوئے تھے، آپ کے پاس کچھ روپیہ پیسہ تو تھا نہیں، لیکن آپ کو وہ عرب کا اونٹ پسند آ گیا۔ آپ نے اس سے بات چیت طے کر لی کہ کتنے میں دو گے، کہ بھئی اتنے میں بیچوں گا۔ آپ نے اس سے بات چیت طے کر لی، آپ نے کہا آپ ٹھہرو اور میں پیسوں کا انتظام کر کے ابھی لوٹ کر آ رہا ہوں۔ اتنے میں کوئی اور آدمی بھی خریدنے والا آ گیا اور اس نے کہا اونٹ تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے تو محمد کو بیچ دیا، کہ کتنے میں بیچا، کہ اتنے میں بیچا، کہ نہیں میں آپ کو اور 2 روپے فالتو دوں گا، لیکن آپ محمد کو مت دو، مجھے دے دینا۔ اب اگرچہ وہ لوگ اسلام سے بہت دور تھے، اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے، ایمان کی دولت سے ان کا دل ابھی منور نہیں ہوا تھا، لیکن ہاں آقا کی صحبت، آپ کی تعلیمات اور آپ کے اخلاق کا ان پر ایسا گہرا اثر تھا کہ وہ آپ کی ذات کو مانتے تھے اور آپ کی کہی ہوئی بات کو پتھر کی لکیر سمجھتے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ بھئی میں ایسا تو نہیں کر سکتا، میں محمد کو زبان دے چکا ہوں، ان سے وعدہ کر چکا ہوں اور وہ آ رہے ہیں، میں اونٹ انہیں کو دوں گا۔ تو اس شخص نے یوں کہا کہ اچھا آپ ایک بات بتاؤ، جب آپ نے ان سے بات طے کی تو یہاں کوئی موجود تھا؟ میرے پاس تو کوئی بھی موجود نہیں تھا، میں تو یہاں جنگل میں تنہا ہوں۔ تو آپ یہ کہنا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے کہ آپ کوئی گواہ پیش کرو۔ آپ نے سامان لیا تو آپ گواہ پیش کرو، اور گواہ ان کے پاس ہوگا نہیں، تو وہ اپنے اس خرید و فروخت کے اندر جھوٹے ثابت ہو جائیں گے اور یہ مطابق مجھے بیچ دینا۔ تو چلو ایسا ہی کر لیتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام ان کے پاس آئے تو اس نے آتے ہی سوال کیا کہ آپ نے اونٹ خریدا ہے؟ کہ میں نے خریدا ہے۔ کہ آپ کا گواہ؟ گواہ تو کوئی بھی نہیں تھا یہاں، میں نے ان سے بات چیت کر لی اور میں رقم لے کے آ گیا۔ تو پھر میں آپ کو اونٹ نہیں دوں گا، اس لیے کہ آپ کے پاس گواہ نہیں ہے۔ اب اتنی دیر میں جب یہ سب باتیں چیت ہو رہی تھی تو چند صحابہ کرام جو چلے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی 2-4 آدمی اور اکٹھے ہو گئے اور ہمارے آقا بھی کھڑے ہوئے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ آگے چل کر ٹھہرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ وہ چند صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آگے بڑھے، انہوں نے بات کو سنا سمجھا۔ ان میں سے ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اونٹ آپ نے ہی خریدا ہے اور جو رقم طے ہوئی ہے اسی میں آپ نے خریدا۔ انہوں نے گواہی دے دی۔ اب وہاں تو صرف گواہ کی ضرورت تھی کہ آپ کوئی گواہ دے دو، ہم آپ کو اونٹ دے دیں گے۔ انہوں نے گواہی دے دی، اونٹ نبی پاک علیہ السلام لے کر چل دیے، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن جب چلنے لگے تو اب نبی پاک علیہ السلام نے معلوم کیا، بھائی ایک بات تو بتاؤ، تم تو یہاں موجود بھی نہیں تھے، یہ معاملہ میرا اور ان کا تھا اور آپ نے گواہی دے دی کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اونٹ خریدا ہے۔ کہ یا رسول اللہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ تو ایک اونٹ کی بات ہے، ہم نے تو آپ کے کہنے پر ایک خدا ہونے کی گواہی دی۔ جب آپ نے ہم سے اس بارے میں جھوٹ نہیں کہا، آپ اس بارے میں کیسا جھوٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ یقین، یہ اعتماد، ایمان کی ایک کیفیت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ایسی وابستگی، ایسا پختہ ایمان، تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ آج سے خزیمہ کی تنہا 2 گواہیاں مانی جائیں گی۔ شریعت میں کسی کام کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ اعزاز دیا آقا علیہ السلام نے حضرت خزیمہ کو کہ آج سے خزیمہ کہیں اگر گواہی دے دے گا تو تنہا کی 2 کے برابر گواہی مانی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ وابستگی، یہ نسبت اللہ پاک ہم سبوں کو بھی نصیب فرمائے اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سب کی محبت عطا فرمائے۔ یہ چند اشعار جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہے ہیں، ہونا یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو،
خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. کتنی پیاری بات حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمائی. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. یہ آسمان جو آج پھیلا ہوا ہے یہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے ہی پھیلا ہوا ہے. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.